بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نام ایک پیغام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں، ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے. وہ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام ہم کو یہ دیا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ بشارت ہے، انعام ہے، اکرام ہے کہ ساری نعمتیں دنیا کی وہ تمہارے لیے اور کوئی شریک نہیں ہے، تم ہی تم ہو. پھر وہ چیزیں دنیا کی نعمتیں بھی دی ہیں اور ان چیزوں کو کام میں بھی لگایا ہے، مسخر کیا ہے. اللہ نے دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی ہمارے کام میں لگایا ہے، ہمارے لیے بنایا، ہمارے کام میں لگایا. یہ کہا تو کتنا بڑا انعام ہے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، سب چیزیں آپ کے لیے اور آپ کے کام میں لگا دیا ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کر سکتی. آپ سمندر میں سفر کریں تو سمندر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ ہوا میں اڑیں تو ہوا کو کوئی اعتراض نہیں. زمین پر چلیں تو ہاتھی سے کام لیں تو ہاتھی تیار ہے. ہاتھی سے کام لیں تو ہاتھی تیار خدمت کے لیے. کتنا بڑا جانور ہے، وہ خبیث جانور ہے. جی ہاں، خبیث جانور. ہم گلستان پڑھتے تھے تو گلستان میں تھا اشاۃ نظیفۃ والفیل وجیفہ. یہاں گلستان پڑھاتے ہیں؟ یہاں گلستان نہیں پڑھاتے. گلستان، بوستان، یہ دو کتابیں ہیں فارسی کی. اب لوگوں نے اس کو ختم کر دی. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اس میں علوم ہے، گلستان بوستان میں. شیخ شادی کی کتابوں میں علوم ہے. وہ واقعی بات ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو میں نے کہا اس میں یہ لکھا تھا کہ اشاۃ نظیفۃ والفیل وجیفہ. کہ بکری ایک پاکیزہ جانور ہے، حلال ہے، اور ہاتھی مردار ہے. تو مردار تو ہے لیکن آپ کے کام آتا ہے. لوگ اس سے خدمت لیتے ہیں، لوگ اس سے کماتے ہیں. ہاں، اسے کام بھی کراتے ہیں، کماتے بھی ہیں. ہمارے نظام الدین میں ہم رہتے تھے، نظام الدین، تو وہ ہاتھی والا عید کے دن ہاتھی لے کر آتا تھا. یہ تو میں ویسے ہی بات سنا رہا ہوں. وہ وہیں کھڑا کرتا تھا ہماری مسجد کے پاس ہاتھی کو. عید کے دن بچے
ماں باپ ان کو پیسے بھی زیادہ دیتے عید کے دنوں، تو وہ بچے ہاتھی کے سامنے پیسے ڈالتے تھے، روپیہ ڈالا تو وہ روپے کو لے کر کے اوپر دیتا تھا، اوپر اس کا مالک بیٹھا ہوا ہے تو روپیہ لے کر کے اوپر دے، اور گانچ کھاؤ یہ خود۔ یہ تسخیر کی مثال ہے یہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے سب چیزوں کو مسخر کیا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ روپیہ میرے کام کا نہیں ہے، گانچ میرے کام کا ہے، یہاں تو روپیہ اٹھا کے اوپر دے ڈھونڈ اور خود گانچ کھا دے، اس کو تسخیر کہتے ہیں۔ یہاں کہ انسان اور جنات کے علاوہ سب تسخیر کے نیچے ہیں، یہ سب کو اللہ نے مسخر کیا ہے، یعنی کام میں لگایا ہے، آپ کے کام میں لگایا۔ بعض چیزوں کا کام بالواسطہ ہے اور بعض چیزوں کا بلا واسطہ ہے، جی ہاں، کہ ہم ان کو بلا واسطہ اپنے کام میں لیتے ہیں، اور بعض چیزیں بالواسطہ ہمارے کام میں ہیں، جی ہاں۔ ہمارا ایک دوست تھا، انتقال کر گیا، بہت محبت کرتا تھا، مجھے کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو زہر دے تو زہر کھاؤں، میں کہ زہر کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو مجھے کہہ رہے کہ تو زہر کو بیکار سمجھتا ہے، میں کہ اور کیا، کہ تو اس کو معلوم نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس کو معلوم نہیں ہے۔ مجھے کہا کہ تیری حکومت نے سانپوں کا فارم بنایا ہے، یہ مجھے کہا جیسے مرغیوں کے فارم ہوتے ہیں، کہ تیری حکومت نے سانپوں کا فارم بنایا ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ 40% سانپ وہ ہیں جن میں زہر ہے، سم قاتل جس کو کہتے ہیں، اور 60% وہ ہے جن میں زہر نہیں ہے، تیزاب ہے، اور وہ زہر کشید کھینچا جاتا ہے سانپوں میں سے، کیوں کہ بعض بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے زہریلی دوا چاہیے، تو زہر کہاں سے آئے گا؟ کہ مجھے کہا زہر کہاں سے آئے گا؟ زہر تو سانپ میں ہی ہوتا ہے، تو زہر اس لیے بنا کہ دوائیں اس سے بنتی ہے، اور بعض جو بیماریاں ہوتی ہیں مہلک، کہ اس کا علاج اس سے ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ نے سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تو کچھ چیزوں کا فائدہ بلا واسطہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا فائدہ بالواسطہ ہوتا ہے، لیکن پیدا کی گئی ہے سب ہمارے لیے، جی ہاں، اللہ کی حکمت ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، ان کو تمہارے کام میں لگایا ہے، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ پیغام ہے انسانوں کو، اور خصوصاً ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، اور جو دنیا ہم کو ملی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ملی، یہ بھی ہماری رہبری کی گئی ہے کہ جو دنیا تمہارے پاس ہے وہ تم کو عیش کے لیے نہیں دی گئی ہے بلکہ آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، ٹھیک ہے کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو دنیا تجھ کو ملی ہے اللہ کی طرف سے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار کہا جاتا ہے، دنیا سے دنیا بنانے والا نادان کہا جاتا ہے، ہاں، کہ دنیا سے دنیا بنائی، اور دنیا کی وجہ سے آخرت بھولنے والا مغرور ہے، دھوکے میں ہے۔ یہ ہے کہ دنیا سے دین بنا آخرت بنانے والا سمجھدار ہے، کہ فانی سے باقی بنا رہا ہے،
وہ سمجھدار ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے. کہ باہوش سمجھدار کون ہے؟ کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. یہ پہلی بات کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے، اس کی ناراضگی سے بچائے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ الکیس من دان نفسہ، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دے وہ عمل آج کرے. ایک عمل ہے جو موت کے بعد کام دے گا تو کہ اس کے کرنے کا وقت کہ وہ آج ہی ہے. تو وہ سمجھداری کی بات بتائی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اطاع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی. اور نادان وہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی منشاہی کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے. جی ہاں، اور اللہ سے امید بھی رکھے کہ یہ نادانی کی بات ہے. آدمی کو جو چیز ملتی ہے اس کے دو سبب ہیں، ایک تو اس کی کوشش اور ایک اس کی نیت. اللہ اس کی نیت پر اس کو دیتے ہیں، اس کی کوشش پر دیتے ہیں. لیس للانسان الا ما سعى اور لکل امرئ ما نوى، کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے، ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی کوشش، جس کی وہ کوشش کر رہا ہے. یہ رہبری ہے ہمارے لیے کہ اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، اپنی محنتوں کو صحیح کرنا، اپنی نیتوں کو صحیح کرنا، اپنی محنتوں کو صحیح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی کار خیر کرے اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، کہ اللہ کے راضی ہو جانا سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات کہ اللہ کا راضی ہونا. ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ راضی ہو گیا، کیا بڑا کام ہو گیا، کہ بڑا کام ہو گیا کہ اللہ راضی ہو گیا. کیوں؟ کہ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سارے حالات کے ٹھیک ہونے کی ایک ہی شکل ہے. حدیثوں میں ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے. ایک قاعدے کی بات کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے اور اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ سب صحیح کرتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ کے تابع ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. جو ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کریں گے. سب چیزوں کے مالک ہیں، سب چیزوں کے متصرف ہیں. جی ہاں، اس لیے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. اس کو فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جس نے اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر دیا اس کا معاملہ ساری کائنات کے ساتھ صحیح ہو گیا. اور جس نے اپنا معاملہ بگاڑا اللہ سے، کہ ساری کائنات سے اس کا معاملہ بگڑ جائے گا. اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں. یہ ترتیب ہے. حالات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اسباب بندوں کو دیے. بندوں کو اسباب دیے ہیں امتحان کے لیے، بندوں کو اسباب دیے ہیں امتحان کے لیے. ہاں، یہ اسباب تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس رکھو، لیکن تم اپنے آپ کو امتحان میں سمجھو کہ اللہ دیکھیں گے کہ ان کو اسباب دینے کے بعد یہ کیا کرتے، اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. یہ سب کے لیے ہے کہ اللہ نے جو اسباب دیے ہیں وہ امتحان کے لیے دیے ہیں. ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے،
دنیا کیسی ہے؟ ہری بھری، حلوۃ خضراء، میٹھی بھی ہے، ہری بھری ہے. یہ تشبیہ ہے. شروع کی جو گھاس اگتی ہے، اب تو شہری زندگی ہو گئی نا آپ لوگوں کی، اس سے ہم سے پوچھو گاؤں والوں کو. جو بارش شروع کی ہوتی ہے اور اس سے جو سبزہ اگتا ہے وہ بہت ملائم ہوتا ہے، ریشم کی طرح، اور بہت میٹھا ہوتا ہے جانوروں کے لیے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. تو وہ سبزہ جو پہلی دفعہ اگے گا پہلی بارش سے، وہ ایک دم ملائم، نرم اور میٹھا. جب جانور اس کو چرتا ہے تو بڑی رغبت سے چرتا ہے، اس کو پیچھے سے کوئی مارے تو بھی نہیں ہٹے گا. یہ تشبیہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے، جو سادی اور گہری. ہاں، ان کی تشبیہات جو کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہرا بھرا اور میٹھا بنا. دوسری بات یہ ہے اس کے ہرا بھرا میٹھا ہونے میں کہ دنیا کی چیز کسی طریقے سے بھی لے آدمی اس کو میٹھی لگے گی. چوری کر کے پیسے کمائے اور اس پیسوں سے مٹھائی خریدی، چوری کے پیسوں سے، تو وہ مٹھائی کیسے لگے گی؟ بولو. اور اپنے پسینے سے کمایا اور اس پیسے سے مٹھائی خریدی، وہ کیسے لگے گی؟ بھئی تو حلال کی کمائی کے ہے تو میٹھی لگے گی، اور وہ حرام کی کمائی کے، چوری کے پیسوں کے، وہ کڑوی لگے. کیسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ ہر حال میں میٹھی لگے گی. حرام کے پیسوں سے آوے، حلال کے پیسوں سے آوے، وہ ہری بھری اور میٹھی ہے. ان دنیا حلوۃ خضراء، ہری بھری، ہر ایک کو ہری بھری لگتی ہے، میٹھی لگتی ہے. حرام سے لے، حلال سے لے، ظلم سے لے، انصاف سے لے، ہر حال میں وہ ہری بھری اور میٹھی ہے. یہ ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے، اور ایسے بنانے کے بعد وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اس دنیا میں اللہ تمہیں ایک کے بعد ایک کو لائیں گے ہری بھری میٹھی بنا کر. پہلے ہمارے دادا تھے، پھر باپ آئے، پھر باپ کے بعد ہم آئے، پھر ہمارے بعد ہمارے اولاد آئے گی اسی دنیا میں جو ہری بھری اور میٹھی ہے. ایک کے بعد ایک کو لائیں گے. کیا بات ہے کہ ایک کے بعد ایک کو لائیں گے، جی ہاں، اور یہ دنیا اس کے حوالے کریں گے. کیوں کریں گے؟ کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس دنیا میں کیا عمل کیا ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ دنیا عمل کے لیے ہے، یہ دارالعمل ہے. دنیا دیکھ کر کے اللہ تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یہ دارالعمل بنایا اس کو، اس کے اسباب ہم کو دے دیے اللہ تعالیٰ نے، جی ہاں، ہمارے قابو میں دیے، ہمارے استعمال میں آتے ہیں، فائدے. لیکن مقصود اس سے یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ کیا عمل کرتے. یہ بتایا کہ دنیا کی حقیقت بتائی کہ وہ ہری بھری اور میٹھی ہے، اور ہمیں اندر رکھنے کا اور دنیا میں لانے کا کی اصلی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے یہاں ہم عمل بنائیں گے. اسی کو کہا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ تجھ کو دنیا جو دی گئی ہے تو اس سے اپنا عمل بنا. عمل کیسے بنائیں گے؟ عمل کیسے بنائیں گے اور عمل سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو عمل بنانے کے لیے اور عمل سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا ہے. ہاں، آدمی کے اندر عمل کرنے کی طاقت ہے، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ عمل کرے گا. اللہ کی ناراضی کا عمل بھی کر سکتا ہے، رضا والا عمل بھی کر سکتا ہے، تھوڑا بھی کر سکتا ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے.
جی ہاں، اس کو اللہ نے عمل کی استعداد دی ہے. یہ استعداد کہاں لگے، یہ طاقت کہاں لگے کہ جسے نفع ہو. کیونکہ یہ طاقت دی گئی ہے، استعداد دی گئی ہے، یہ کہیں نہ کہیں لگے گی. یا اپنی کھوٹ میں لگائے گا یا اپنے نفع میں لگائے گا. کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها. ہر آدمی دنیا میں سوداگر ہے، تاجر ہے. ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے. یہ تاجر مال لگاتا ہے، نفع لیتا ہے. تجارت یہ ہے کہ مال لگا، نفع لیا، مال لگایا، نفع لیا. اسی کو تاجر کہتے جو نفع کمائے. اور جو نفع نہ کمائے وہ خاسر ہے، وہ کھوٹ میں ہے. تو کھوٹ نہیں پسند کرتا تاجر، وہ نفع کماتا ہے. تو ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے. پھر کوئی تاجر تو نفع اٹھا لیتا ہے، کوئی تاجر کھوٹ میں اترتا ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها وموتقها. کہ ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا. جسے تاجر اپنا مال اپنی تجارت پر لگاتا ہے اور پھر نفع کماتا ہے یا کھوٹ میں اترتا ہے، ایسے ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا. اس صلاحیت کے لگانے میں بعض لوگ نفع کما لیں گے اور بعض لوگ یا کھوٹ میں اتر جائیں گے. جی ہاں، نفع کمانے کی کیا راہ ہے، کھوٹ میں اترنے کی کیا راہ ہے؟ کہ جس نے آخرت کو سامنے رکھ کر کے کام کیا وہ نفع والا ہے. جس نے آخرت کو سامنے رکھ کر کام کیا وہ ہے نفع والا. اپنی صلاحیتوں کو آخرت بنانے پر لگایا، کیونکہ جیسے حضور نے فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. تو جس نے اپنی صلاحیتوں کو آخرت بنانے کے لیے کہا وہ ہے نفع میں. اور اللہ نے آخرت بنانے کے لیے اور دنیا کو سلامت رکھنے کے لیے ہم کو دین دیا ہے. ہم کو دین دیا ہے کہ اس دین سے تمہاری آخرت بنے گی اور تمہاری دنیا سلامت رہے گی. اس لیے یہ بات آئی کہ آخرت بنانے کے لیے دین ہونا ضروری ہے. دنیا کی سلامتی کے لیے بھی دین ہونا ضروری. دین نہیں ہوگا تو سلامتی نہیں آئے گی بلکہ فساد ہوگا. ہاں، فساد ہوگا دین نہ ہونے کی وجہ سے. کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانیں گے اور اللہ کے حقوق کو بھی نہیں پہچانیں گے تو جانوروں کی زندگی ہو جائے گی. جی ہاں، تو فساد ہوگا. اس لیے دنیا کے فساد کو سلامتی میں لانے کے لیے اور آخرت کے نجات کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ ہم کو دین ملا. سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم کو دین ملا. یہ اللہ نے کہا ہے میں نے تم کو دین دیا ہے، یہ بڑی نعمت. تو اب یہ بات ہے کہ اس دین کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ نے ہم کو دین دیا ہے تو ایک تو موٹی بات ہے کہ جب اللہ نے ہم کو دین دیا ہے تو ہماری بے دینی کسی حال میں پسند نہیں کی جائے گی. یہ موٹی بات ہے. اللہ نے آپ کو دین دیا، ہم کو دین دیا، تو ہماری بے دینی پسند کریں گے؟ یہ کبھی نہیں پسند کریں. بلکہ ہم کو دین دیا ہے تو ہماری دینداری پسند کریں گے، ہماری دینداری پسند کریں گے. اس لیے انبیاء کرام آتے ہیں، وہ اللہ کے اطاعت کی دعوت دیتے ہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون. یہ دعوت ہوتی ہے ان کی کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے نافرمانی سے بچو، اور جو بات میں بتاؤں اس کی پابندی کرو، اس کے اطاعت کرو. یہ دین ہوا. اس لیے زندگی اصل تو دین کے لیے دی گئی ہے. دین میں زندگی میں دین نہیں ہے کہ یہ زندگی نقصان ہے. زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی. ہم پڑھتے تھے فارسی پہلے، فارسی کی کتابیں ہوتی ہیں، بس حکمت کی بات ہے
کہ زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی، کہ زندگی بندگی کے ساتھ، بندگی یعنی اللہ کی عبادت، کہ زندگی اللہ کی عبادت کے ساتھ، کہ خوشی خوشی کی بات ہے، اور زندگی بے بندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، کہ مصیبت ہی مصیبت، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، بغیر دین کے دین زندگی ندامت ہے، حسرت ہے، پچھتاوا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء ہم کو بھیجا ہے کہ سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو۔ پہلی بات، سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو، یعنی یہ یقین کرنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ سب اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کے غیر سے اس کائنات میں کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، نفع ہو، نقصان ہو، حالات ہو، اسباب ہو، جو ہوگا وہ سب اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا۔ جب سب کچھ اللہ سے ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے غیر سے تعلق پیدا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں سب کچھ ہے۔ اس لیے میرے رسول اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی شان سمجھا کر کے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اپنی شان سمجھائی، اپنی صفات سمجھائی، اپنی سنتیں سمجھائی نبیوں کے ذریعے سے۔ ہاں، تو اب اللہ سے لینے کے لیے اور اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ عبادت اور بندگی کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہ اللہ سے کیسے فائدہ اٹھاؤ گے؟ کہ اللہ سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ کو اللہ مان کر اس کی عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تو اس سے مدد دیں گے۔ تو اللہ سے مدد لینا، اپنے حالات کو بنوانا، اس کا ایک راستہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو عبادت والی بناؤ۔ اللہ نے جو جان مال دیے ہیں، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ ایک طرف نعمتیں بھی ہیں، دوسری طرف یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ ساری چیزیں بطور نعمت کے بھی دی ہے اور بطور امانت کے بھی دی ہے۔ کہ آدمی کی اولاد اللہ کی امانت ہے، آدمی کی اولاد اللہ کی امانت ہے، آدمی کا مال کہ وہ بھی اللہ کی امانت ہے، آدمی کی حیات کہ وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں، اور کس نے دی ہیں؟ یہ اللہ نے، اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک ہی اللہ ہے، وہی دینے والا ہے، وہی روکنے والا ہے۔ تو نعمتیں اور یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہم کو ملی۔ یہ چیزیں جس طرح نعمتیں ہیں، ایسے ہی وہ امانتیں بھی ہیں۔ امانتیں بنا کر اس لیے دی ہے کہ اس سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ امانت ہے، جیسے حکومت ہے اپنے آدمیوں کو، اپنے ملازموں کو بہت سی چیزیں دیتی ہے، گاڑیاں دیں گے، گھوڑے دیں گے، کیا کیا دیں گے۔ ہاں، تو کس کے لیے؟ کہ گھوڑے شکار کرنے کے لیے، کہ گھوڑے پر بیٹھے شکار کرنے جاؤں، سیر کر کے نہ۔ جتنے جو چیزیں دی ہیں حکومت نے، وہ حکومت کے کام کے لیے دی، اپنے کام کے لیے کوئی چیز نہیں دی۔ ہر چیز حکومت کی، ہر چیز حکومت کے کام کے لیے۔ تو مولانا الیاس صاحب جی کہتے تھے ہم تو فوجی لوگ ہیں، فوج کو جو کچھ ملتا ہے وہ حکومت کے کام کے لیے۔ جی ہاں، اپنے کام کے لیے نہیں، ساری چیزیں۔ ہاں، پولیسوں کو، فوج والوں کو جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ حکومت کے کام کے لیے۔ تو فرمایا ہم تو ایسے ہیں کہ ہم کو جتنی چیزیں ملی ہیں وہ اللہ کے کام کے لیے ہے، اپنے کام کے لیے نہیں ہے۔ جہاں اللہ اجازت دے گا وہاں استعمال کریں گے، جہاں اللہ اجازت دے گا وہ نہیں کریں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ نعمتیں بھی ہیں، یہ امانتیں بھی ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے پاس نعمت بھی ہے کیونکہ ہم اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
تکلیفیں اسے دور ہو رہی ہے، وہ نعمت ہے. اور نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی امانتیں ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانتیں ہم کو اپنا حکم پورا کرنے کے لیے اور حکم ادا کرنے کے لیے دی ہیں. حکم توڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں دی کہ لو اسے حکم توڑو. جیسے نافرمانی کے لیے کوئی جگہ زمین میں نہیں بنی ہے کہ وہاں جا کے نافرمانی کر لو. ہاں، لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا نافرمانی کرنے کی دل میں آوے تو وہ جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ نہ دیکھے. تو اسے کوئی جگہ نہیں ہے. کیوں کہ زمین پر نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. زمین عبادت کے لیے بنی. ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت کرنا. تو ساری چیزیں جو دی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہے. نافرمانی کرنے کے لیے، حکم توڑنے کے لیے، حکم چھوڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں دی گئی. اس لیے یہ چیزیں امانتیں بھی ہیں، یہ چیزیں نعمتیں بھی. اس لیے اس کا استعمال صحیح ہو جائے، نعمتوں کا استعمال صحیح ہو جائے، اس کی رہبری کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے تاکہ لوگ اپنی نعمتوں میں فرما بردار رہیں. پہلے انبیاء کرام جو آئے عام طور سے وہ نعمتوں والوں کے پاس آتے تھے. نوح علیہ السلام اکثریت والوں کے پاس آئے، ہود علیہ السلام جو ہے وہ قومی قوت والوں کے پاس آئے، شعیب علیہ السلام تاجروں کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام حکومت والوں کے پاس آئے. یہ تاریخ ہے کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام آئے عام طور پر وہ اہل اسباب کے پاس آتے تھے تاکہ لوگ اپنے اسباب میں خدا کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اپنے اسباب میں وہ خدا کی اطاعت کریں اور اسباب سے اس میں فائدہ اٹھائیں، اللہ کی اطاعت میں فائدہ اٹھائیں. کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. ہاں، جیسے اپنی ضرورتوں کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی راحتوں کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی دنیا کو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے فائدہ ملے گا. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، حکم تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے، یعنی دیندار بن جا. آخرت بنانے کا یہ مطلب ہے کہ تجھ کو جو دنیا ملی ہے اس سے تو دیندار بن جا. جب دیندار بنے گا تو دنیا صحیح استعمال ہوگی، اور دینداری نہیں ہوگی تو دنیا صحیح استعمال نہیں ہوگی. زندگی اسراف کی ہوگی، زندگی معصیت کی ہوگی، گناہوں کی ہوگی، کوئی دین نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اسباب بھی دیتے ہیں اور اپنے دین اتار کر اس کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ دنیا کے اسباب بھی لو اور پھر اپنے اسباب میں اپنے لیے دین قائم کرو تاکہ تمہارا استعمال اپنے اسباب میں صحیح ہو جائے. کیونکہ یہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ آخرت بنانے کے لیے دیے ہیں، آخرت بگاڑنے کے لیے نہیں دیے کہ اپنے اسباب سے اپنی آخرت بگاڑے. کہ اس سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کھوٹ میں رہنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں، کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بگاڑے، ہاں یہ سب زیادہ کھوٹ میں اترنے والا ہے کہ اپنی دنیا سے اس نے اپنی آخرت بگاڑی ہے. کیوں کہ آخرت تو اصلی ہے، وہ تو ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہے وہ دعوت بھی ہے، رہبری بھی ہے. صرف دعا نہیں ہے بلکہ دعا بھی ہے، اس میں دعوت بھی ہے، اس میں رہبری بھی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. اپنی دعوت میں بھی نبی ہے، رہبر ہیں، اور اپنی دعاؤں میں بھی. دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اس دعا میں رہبر ہے اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری. یہ مسنون دعا ہے اور دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں سیکھنی چاہیے. دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں سیکھنی چاہیے کہ کس موقع پر آپ نے کیا مانگا ہے. کیونکہ آپ نے دعائیں بتائیے، پھر دعاؤں کی تاثیریں بتائیے، دعاؤں کی تاثیریں بتائیے. کلمات سکھائے ہیں اور ان کلمات کی تاثیریں بتائیے کہ اگر یہ پڑھو گے تو یہ ہوگا. جی ہاں، تو دعائیں سکھائی، تو دعا مانگی اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری. یا اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین بنا دے کہ وہ تو میری اصلی بنیاد ہے، اصلی چیز ہے. کیوں آدمی دنیا سے جائے گا تو دین لے کر جائے گا، تو دنیا میں سلامتی ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی. اور دین نہیں ہے تو کہ اس کی زندگی جانور سے بھی زیادہ بری ہے. جی ہاں، کہ جانور کا تو مر کے چھٹکارا ہو جائے گا، اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا. تو کہ اللہ میری زندگی، میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری اصلی بنیاد ہے، اور میری دنیا سنوار دے اس میں میرا گزارا ہے. کیا ہے کہ یا اللہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. آدمی کی دنیا اس کا گزارا ہے، وہ یہاں سے گزرتا ہے. مسافر سلامتی کے ساتھ گزر جائے، یہ مسافر چاہتا ہے کہ میں اپنے سفر میں سلامتی سے گزر جاؤں اپنی منزل تک. گزرنا ہی گزرنا ہے مسافر کو. جی ہاں، تو یہ دعا مانگے کہ اللہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. ہاں، روز روز گزر رہے ہیں کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. میرا دین سنوار دے کہ میری اصلی بنیاد ہے کامیابی کی. جی، اور میری آخرت سنوار دے. ہاں، یہ تعلیم ہوئی کہ اللہ سے یہ تین چیزیں مانگو. کتنی؟ یہ تین چیزیں اللہ سے مانگو. کہ دین مانگو، اور دنیا ایسی مانگو جس میں گزارا ہو جاوے، کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، عافیت والی زندگی. ایسی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. یہ عافیت کیسے کہتے ہیں؟ عافیت کیسے کہتے ہیں؟ علماء نے عافیت کی یہ شرح کی ہے کہ آدمی کو عافیت اللہ دے، یعنی وہ کسی دینی فتنے میں نہ پڑے. پہلی بات عافیت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے اور کسی موذی اور مہلک بیماری میں مبتلا نہ ہوئے. اس کو عافیت کہتے ہیں. کوئی موذی مہلک بیماری میں نہیں پڑے اور کسی دینی فتنے میں نہیں پڑا. باقی بخار آئے گا، بیمار ہوگا، یہ تو ہوتا ہے تھوڑا. اور دنیا کی عافیت، کہ عافیت کا یہ مطلب ہے کہ عافیت اللہ تعالیٰ. تو یہ کہا کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، میرا دین سنوار دے کہ یہ تو میری اصلی چیز ہے، اور میری آخرت بنا دے. کہا یا اللہ میری آخرت بنا دے کہ کیوں کہ وہ تو میرا اصلی گھر ہے، اصلی ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. جیسے اس شہر کے رہنے والا سفر کر کے یہاں آ گیا، اب کہاں جائے گا؟ اب کہیں نہیں جانا، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میں یہیں کا مقیم ہوں. تو وہ کہا کہ آخرت کہ معاد کہ یہ تو میرا اصلی ٹھکانہ ہے. تو یہ چیزیں ہم کو تعلیم دی ہے کہ اپنا دین بناؤ. سب سے پہلے کیا بناؤ؟ اصلح لی دینی کہ میرا دین، اپنا دین بناؤ. تو پہلی چیز میرے دوستوں دنیا میں جو بنانی ہے وہ اپنا دین بنانا ہے. اور دین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق صحیح ہو جاوے، ہمارا یقین صحیح ہو جاوے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے گھر سے کچھ نہیں ہوگا. جو کرے گا وہ اللہ کرے گا، کچھ نہیں. حیات موت، اور حیات اور موت کے بیچ میں جتنے حالات ہیں وہ سب اللہ کے قبضے میں، کسی قبضے میں کچھ نہیں. جب یہ بات ہوئی
تو پھر ہر حال میں اللہ کے اطاعت اور تابعداری کی جائے، کیونکہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے اطاعت اور عبادت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، کہ اللہ کی عبادت ہوگی کہ مدد ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی کہ رحمتیں ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کے، اس کے رسول کے، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کے حالات لانے کے لیے اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ اطاعت کی تاثیر ہے یہ کہ جب اللہ رسول کی اطاعت ہوگی تو رحمتیں ہوگی، انفرادی اطاعت ہوگی تو انفرادی رحمت ہوگی، اجتماعی اطاعت ہوگی تو اجتماعی رحمتیں ہوگی۔ جی ہاں، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے اطاعت کی وجہ سے۔ جی ہاں، اس لیے ایک دعوت ہے ہمارے پاس کہ ہماری زندگی اللہ کے اطاعت والی گزرے، اور اطاعت کہ ہر حال میں، اللہ کی اطاعت ہر حال میں کی جائے گی، وہی اطاعت کہلاتی ہے کہ کوئی حال اس سے روکے نہیں۔ صحابہ کرام نے جو اطاعت کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ اللہ غریب بناوے تو اطاعت کریں گے، اللہ مالدار بناوے تو اطاعت کریں گے، جی چاہے گا تو اطاعت کریں گے، جی نہیں چاہے گا تو اطاعت کریں گے۔ کوئی ہم کو پوچھے تو بھی اطاعت، کوئی نہ پوچھے تو بھی اطاعت۔ یہ مسئلہ مشکل ہوتا ہے، جس کی پوچھ ہوتی ہے اس کو تو شوق ہوتا ہے، اور جس کی پوچھ نہ ہو تو اس کو انقباض ہوتا ہے، وہ گھبراتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو ہم کو کوئی پوچھے تو بھی، ہم کو کوئی نہ پوچھے تو بھی کہ ہم اطاعت کریں گے، اور یہی اصل ہے۔ اس زندگی میں ایمان کے بعد بڑی چیز ہے وہ اطاعت، اور اطاعت میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ یہ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں عبادت کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں ہماری طرف، ایک اس کے حقوق ہیں، ایک اس کے حدود ہیں۔ حقوق وہ ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال کھانا وغیرہ، یہ حقوق کہلاتے ہیں کہ اس کا ادا ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور ایک اللہ کے حدود ہیں۔ حدود وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں۔ اس لیے دین اس سے بنتا ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں اور اللہ کے حرام سے بچا جائے۔ اس سے بنے گا دین کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں ایمان کے بعد، کہ نمازیں اچھی سے اچھی پڑھی جائے۔ نماز یہ بڑا رکن ہے اسلام میں، نماز اور حج یہ دو بڑے ارکان، علماء کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ دو بڑے ارکان ہیں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ جی ہاں، اسلام نماز ہے اور حج ہے، یہ بڑے رکن ہیں اسلام میں۔ نماز کا معیار اور نماز کا مرتبہ سب سے اونچا دین میں، اس لیے کہ اللہ نے یوں کہا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ختم ہو گئی بات، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ کہ تم نماز قائم کرنے والے بنو۔ اس لیے اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان کے بعد ہماری عبادتیں صحیح ہو جائے۔ ایمان کے بعد ہماری عبادتوں کو صحیح کرنا، اور عبادت صحیح ہوگی جب وہ عبادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پر ہوگی۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے علم اتارا ہے، علم اتارا ہے اللہ نے، اور اس علم کا سیکھنا فرض ہوا ہے۔ اس کو علم دین کو سیکھو۔ یہ علم دین اس لیے آیا ہے تاکہ حقوق کی پہچان کرائے کہ کس کا کیا حق ہے۔ جیسے دنیا کے علوم دنیا کی چیزوں کی ترقی کے لیے ہے، بجلی میں یہ ہے، پانی میں یہ ہے، ہوا میں یہ ہے، اسے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ فنون کہلاتے ہیں، یہ علوم کہلاتے ہیں، وہ فنون کہلاتے ہیں، وہ تجربوں پر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے اور علم کا حاصل کرنا فرض کیا ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ اللہ کا حق پہچانو۔ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ حق نہیں پہچانے گا، جاہل ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو، جس کو حقوق کی خبر نہ ہو وہ جاہل۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحے آتے ہیں جہاں انسان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے اور دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ کبھی تجارت رک جاتی ہے، کبھی جاب نہیں ملتی، کبھی گھر کے مسائل، کبھی صحت کی پریشانیاں، اور انسان سوچتا ہے اب کیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں مومن کا اصل امتحان ہوتا ہے، کیا وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، جہاں انسان کے راستے ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، ایک طرف سمندر، دوسری طرف فرعون کا لشکر۔ صحابہ نے کہا ہم تو پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے سمندر میں رستے بنا دیے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہم صرف ظاہری حالات دیکھتے ہیں، لیکن اللہ غیب سے مدد کرنے والے ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم دعا سے پہلے ہی مایوس ہو جاتے ہیں، نماز کمزور ہو جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اللہ پر یقین کم کر دیتے ہیں۔ لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی کہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یقین اور ایمان انسان کو اندھیرے میں بھی امید دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج سے آپ بھی ارادہ کریں، انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ پر یقین رکھیں گے، نماز اور دعا کو مضبوط پکڑیں گے اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا یقین، مضبوط ایمان اور ہر مشکل میں اپنی مدد نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔